حضرت سالبہ بن عبدالرحمن میرے کریم محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، غریب ہیں. غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے، غریبی بڑی نعمت ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قیامت والا دن پتہ چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور امیر تو کھڑے ہیں نا. میرے نبی پاک نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو، حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میرے عبدالرحمن بن عوف کو بلاؤ. حضرت عبدالرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا. نبی پاک کھول کے روئے. یا رسول اللہ، حضور کیا ہوا؟ فرمایا عبدالرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے، سارے جنت میں چلے گئے، تو پیچھے رہ گیا، تو پیچھے رہ گیا. میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا، میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا. پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا. حضرت عبدالرحمن بن عوف تڑپ کے روئے، قدموں پہ سر رہا. حضور میری غلطی. فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی، تیرے بیگ کھل گئے، تجھے حساب دینا پڑ گیا، تو لیٹ ہو گیا، تو میں پریشان ہو گیا. حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے 100 گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبدالرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. کہا یا رسول اللہ یہ. اور پتہ ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبدالرحمن ابن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا ہے، رو رہے ہیں. حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں. کہا بیٹا عبدالرحمن کیا ہوا؟ میں پوچھا کیا ہوا تو اور کھول کے روئے. کہا کیوں روتا ہے؟ کہا اماں جی جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما. میں حضور سے بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے. اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں. آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا. سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا؟ آپ محبوب کی زوجہ ہے، میری ماں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں. اماں جی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو حضرت ام سلمہ بھی رو پڑی. کہنے لگے محبوب تھے، میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں، میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں؟ کہ اماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دیں، مجھے لگتا ہے عبدالرحمن برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، خدا را مجھے کچھ بتا دیں، اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا حساب دوں گا، مہربانی فرمائیں. حضرت ام سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے. کتنا؟ 2.5% نہیں، کتنے فیصد ہے؟ 50%، 50%. حضرت عبدالرحمن ابن عوف گئے اور 50% خیرات کر کے کہنے لگے اماں میں نے 50% دے دیے، میں بچ جاؤں گا نا، میں بچ جاؤں گا، میں دے آیا ہوں آدھا. تو حضرت ام سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری، اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سالبہ بن عبدالرحمن حضور دعا کر دیں، غریبی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تجھی اس حال میں ہے بہتر ہے. کرتے ہیں حضور نہیں دعا کر دیں. فرمایا تجھی اس حال میں ہے. 3 دفعہ پھر آ گئے، حضور نے دعا کر دی. 4 بکریاں تھیں، چند مہینے گزرے، کچھ تجارت شروع کی، چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو 40 ہو گئیں. کچھ وقت اور گزرا تو ریوڑ بن گیا، پھر گائیں بھی آ گئیں، پھر اونٹ بھی آ گئے، پھر لائنیں لگ گئی. پھر ہر وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا. اب لین دین کے معاملات تھے، اب ذرا طبیعت تھوڑی پیچھے ہٹنے لگی، تھوڑا دل پیچھے ہٹنے لگا. پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر زور اثر کی چھٹی، پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی، پھر اتنی بڑی حویلی کوئی نہیں. پھر باہر جا کے مدینے سے ڈیرا لگا لیا، جمعے کے جمعے آتے. زکوٰۃ کا حکم آ گیا 2 ہجری میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکوٰۃ مقرر ہوئے. 5 اونٹوں پر 1 بکری، یہ زکوٰۃ ٹھہری. اب جب گئے نا اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے، اوہو 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ کس نے دیا تھا؟ دعا کس نے فرمائی؟ میرے پیسے بینک سے میسج آ جائے گا اتنے کم ہو گئے، اوہو بڑی مصیبت بنے گی. میرے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں تو اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے. توبہ توبہ، پریشانی لگ گئی. انکار نہیں کیا، کہنے لگے حضور سے جا کے عرض کرنا میں خود آؤں گا، اور جہاں محبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بے ادبی ہیں، وہاں ٹھہر جاؤ، سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، غور کرتا ہوں، یہ جملے بھی وہاں توہین ہوتے ہیں. محبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے، وہاں انسان. بابا بلے شاہ صاحب نے کہا عقل آخ دی چگے نو سام کے رکھ، عشق آخ دے بال کے سیکنا چاہیے. کہا جا کے کہنا میں آؤں گا. سب کی زکوٰۃ لے آئے، در رسول پہ آئے. حضور نے فرمایا پہلے سالبہ کی بات بتاؤ. پتہ تھا نا پہلے سالبہ. حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا.
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری، آہ ٹھنڈی، فرمایا ہلاک ہو گیا. اس کو کہا تھا نہ اس چکر میں پڑ، ہلاک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 2 باریک باریک آنسوؤں کے قطرے بھی میں نے محبوب کی آنکھوں میں دیکھے. اپنا ہے نا تو دکھ ہوا، یار میرا اپنا تھا، یہ ہلاک ہی ہو گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے. ان کو بھی بعد میں خیال آیا، او ہو میں تو غریب تھا، یہ آیا کدھر سے تھا، میں تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا، یہ میں کس چکر میں پڑ گیا. آئے لائنیں بکریوں کی لائے، حاضر کی. حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابو ہریرہ سے میں خود آؤں گا، حضور میں خود لایا ہوں. فرمایا محبوب نے مجھے تو نہ بتا، میں تو سمجھتا ہوں، میں نے کہا تھا تو میں آ گیا ہوں. فرمایا چل اٹھا، دوڑ جا، لے جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انکار محبوب نے سالبہ کو کیا، لیکن آنسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے. فرماتے ہیں درد عثمان غنی کو بھی ہونے لگا، تڑپ مولا علی بھی گئے. فرمایا جا لے جا، نہیں چاہیے تیرے پیسے. فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندھے، کہا محبوبہ غلطی ہو گئی، حضور مجھے. فرمایا تجھے کہا نہ تیرے نہیں چاہیے، نکل جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو صحابہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا. کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑ گیا. محبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لا. ایک خشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا، لیکن سال بعد لائنیں لگی یا مال کی. فرمایا جا لے جا، تیرا قبول نہیں ہے. فرماتے ہیں تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے رہے، لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، سرکار کے وصال، حضور قبول فرما لیں. فرمایا ساری دنیا کا قبول ہے، جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کر لوں. حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، فرمایا نہ تیرا قبول نہیں. حضرت عثمان کے زمانے میں وصال ہو گیا. عزیز یاد رکھ، تجارت وہ والی کر جو تجھے نجات دے، اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے الجھا دے. قرآن مجید کی آیت آئی اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں، ابھی بھی 2 کے 4 اور 4 کے 10 کر رہے ہیں. حساب کا وقت قریب آ گیا. حضرت انس آئے مسجد سے، ایک صحابی مکان بنا رہے تھے، جھونپڑی تعمیر کر رہے تھے. حضرت انس کو پریشان دیکھا، کہنے لگے انس خیر تو ہے، کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ تو جناب انس کہنے لگے آیت تو آ گئی ہے، رب نے کہہ دیا کہ حساب قریب آ گیا، تیاری کر لو. جھونپڑی بنا رہے ہیں، محل نہیں، جھونپڑی بنا رہے تھے. ابھی دیوار کچی مکمل نہیں ہوئی تھی، ہاتھ جھاڑ دیے صحابی نے. ادھر رخ پھیرا تو حضرت انس کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں حساب نہیں دے سکتا، میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میں نے نہیں دیوار بنانی، بس بھائی میری اس دور سے بس میں کوئی نہیں حساب دے سکتا، میں کمزور ہوں. میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے دوستو تجارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو. اگر تمہیں چوک وہاں دکان پہ بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو تم وہاں تم موردون میں ہو، پھر تو تم غافل ہو. اور اگر وہاں بھی تمہیں رب یاد رہتا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر انتقال کر گیا، قیامت کے دن اللہ نے اسے معاف کر دیا، جنت دے دی، اللہ معاف کر دے گا. تو تاجر کہے گا یا اللہ میں تو دنیا دار تھا، کس برکت سے معافی ہوئی؟ تو رب فرمائے گا تیری تجارت کی برکت سے. معافی کس وجہ سے مل گئی؟ نماز روزے حج کی بات نہیں فرمائی، فرمایا تیری یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا تو بتا، تو جب کہتا تھا وہ تیرا ملازم جاتا تھا لوگوں سے پیسے لینے وصولی کر دے تو ان سے کہتا تھا جس کے پاس ہوئے لے لینا اور جو مجبور ہوا اسے ٹائم دے دینا. تو کیوں کہتا تھا؟ کہ یا اللہ اس لیے کہ تیرے بندے مجبور تھے. فرمایا تو دنیا میں میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا، میں آج تیرا خیال رکھوں گا. تجارت نے جنت دے دی، تجارت نے جنت دے دی. ہم آسانی نہیں کرتے، نرمی نہیں کرتے، بلکہ میں نے دیکھا ہے چودھری صاحب سوٹ لین گئے تھے، انہوں نے آندے نے آ جان کے پیسے تسی لے جاؤ، کہا تو آ جان کے اگلا لے کے آیا، نال کریڈٹ کارڈ جیب میں ہے، وہ چیک بک ہے اور کئی اس نے چیزیں رکھی ہوئی، انہوں نے تو لے جا. اور غریب عورت بیچاری، اس کی بچی کی شادی ہے، ماڑی ہے نا بی بی، وہ دکان پہ چڑھی اور اس نے کہا وہ والا سوٹ دے. تیرے والا نہیں، یہ اماں تیرے خدا سے ڈر، اللہ سے ڈر. تو کپڑوں میں بندوں کو تولتا ہے، تو لوگوں کو وزن کرتا ہے ان کا. اماں تیرے والا نہیں، تو کوئی چھوٹی گل کر، ڈر اللہ سے. تو لوگوں کا وزن بنائے گا، وزن بنانے والا میرا رب ہے، طاقت دینے والا میرا. ہم نے مالک دکان کے کرایہ دار ہوتے دیکھے ہیں اور ہم نے بڑے بڑے تاجر یہاں تجارت کرتے تھے ان دکانوں پہ ملازمت کرتے دیکھے ہیں. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے منگتے تخت بٹھاوے. اپنی زندگی میں تجارت کر اس رنگ کی کہ تجارت تجھے جنت کے اندر داخل کر دے. نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا،
ہمیں یہ سنایا جاتا ہے اور ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ حضور نے غریب سے بڑی محبت کی. نبی پاک نے صرف غریب سے پیار نہیں کیا، دراصل حضور نے غریبی سے پیار کیا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، نبی پاک نے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے غریب رہنا پسند فرمایا ہے. غریبوں کی طرح رہنا نبی پاک نے، سادہ مکان، ایک وقت کا کھانا، جس طرح غریب نہیں رہتے پرانے گھروں میں، کچے مکانوں میں، ٹوٹی چٹائیاں، ایک دو پیالے گھر میں، لمبے چوڑے برتن کوئی نہیں. یہ نبی پاک کی پسند ہے، یہ رسول پاک کی پسند ہے. حضور نے اس کو پسند کیا. حاتم طائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی، جب اس کے قبیلے پر، اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حاتم طائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھاگ جانے میں بہتری ہے، چلو بھاگ چلتے ہیں. تو بہن کہنے لگی بھائی تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں قوم کے ساتھ جیوں گی، قوم کے ساتھ مروں گی، تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا. عدی بھاگ گئے ڈر کے. یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے، تو کہ یہ تلوار لے کے آئی تھی لڑنے کے لیے. ابن اسحاق ابن حشام دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے. یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے، کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، معاذ اللہ نبی نہیں. میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے اور میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی میں ایسی ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا. معاذ اللہ ثم معاذ، نقل کفر نہ باشد. کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے، اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے، میری گردن اکڑی ہوئی تھی. حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب ممبر سے اٹھے، اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری اور حضور علیہ السلام نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی. بی بی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھک گئی نیچے کی طرف. سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے. اتنے میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، تو میں اپنی چادر نہ دے دوں، آپ اپنی لے لیں، کافر کی بیٹی ہے. تو محبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا، فرمایا خاموش ہو جا، بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تیاں سانجیاں ہوندیاں نے. بولیے جی پکی بات ہے؟ بزرگ چپ کر جائیں، نوجوان بولے بیٹیاں. اللہ آپ کو خوش رکھے. ہاں اگر تو کسی کے گھر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ نہیں سکتا، پکی بات. یہ نقد و نقد سودا ہے. جس نے اپنا گھر پاک رکھنا ہے وہ دوسروں کے گھروں کا محافظ بنے، پکی بات. بیٹیاں خبردار خبردار کسی کی بچی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت سزا دیتا. بچو. وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی. میں نے کہا او حاتم طائی کی بیٹی تو غلط تھی، یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں. بادشاہ تو سخت سزائیں دیتے ہیں. کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے، تیرے باپ میں اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں. یہ حضور کی پسند ہے، کیا معاملہ کروں؟ تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے. کہتی مجھے امید نہیں تھی. حضور کہیں گے ٹھہر جا، بیٹھ جا، بات کرتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے. کہا آزاد کر دو. کہتی حضور نے میرے کہنے پر فوراً ہی اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا تو آزاد ہے. کہتی ہے میں نے ایک جملہ اور کہا، میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ آزاد کرو. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل باتا، اور بھی کچھ مانگ. کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ. حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں، سارا قافلہ. حضور نے فرمایا بھی اس کے قبیلے کو کھانا وانا کھلاؤ اور سارے ہی آزاد کر دو. واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو بلایا، بلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں، بادشاہ نہیں وہ. اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے. بادشاہ سلامت،
میں رات بورے والے میں تھا، سنیں اور یاد رکھیں، میں تھا وہاں دور تو 2-3 بچے نا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے۔ میں کہ پتر بہ جو کہندے نہیں ساڈی ڈیوٹی ہے، میں کہ کیس لائیے، میں بادشاہ سلامت ہوں تو بہ جو کرسی تیرا آمدہ، کیا چکر چل گیا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کونوں میں کھڑے، کیا اس کا مطلب؟ ادب اداب ہیں، کرنے چاہیے، لیکن یہ کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی ادب اداب صرف اس کی ذمہ داری ہے؟ ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا اور تگڑا آیا تو خود ادب کرنا شروع کر دیا۔ یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ادب اداب ہونے چاہیے لیکن غریبوں کو سزا۔ بہرحال آمدام برسر مطلب کہنے لگی میں دیکھ کے آئی ہوں جو بادشاہی نبی ہے، تو ادھی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میں خود جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے، حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لی ہے، کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا، ایک وقت کی روٹی دینا۔ اور حضور فرماتے ہیں رب نے اختیار دیا ہے، اگر میں چاہوں تو خود پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے، پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی۔ او بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی۔ حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے لیکن حضور نے اس سے پیار، یاد رکھے ہم تو پاگل ہو گئے پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ، جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے، جو ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے، پیسے ہی کا چکر ہے سارا، پیسے کا چکر۔ ادھی کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا پھر جا کے دیکھوں گا۔ ادھی مدینے آئے دیکھنے، اور جب بندہ کسی کو دیکھنے آتا ہے تو تنقیدی نظر سے آتا ہے۔ کہتے ہیں میں مسجد نبی میں پہنچا تو کچی زمین پر غلاموں کے ساتھ، ادھر دیکھو یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا جی۔ حضرت ابو ہریرہ صحیح سند کی حدیث بخاری میں ہے، فرماتے ہیں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ پکا لیں، حضور پکا لیں، فرمایا تو گوشت لے آ، تو اس طرح کر مسالہ جات تیار کر لے، تو فلاں چیز کر لے۔ آخر میں حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں جی، اللہ کرے پیرانو یہ حدیث زبانی یاد ہو جائے، آمین تے آکھیا جے، میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں، لکڑیاں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم کر دیں گے، تو محبوب نے فرمایا سارے کٹھے نہیں جا رہے، کوئی عرض نہیں میں بھی لے آؤں گا۔ تو فرماتے حضور اٹھے اور لکڑیاں کٹھی کر کے لائے۔ جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 3 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا، اللہ کے رسول 7 اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں، 7 اینٹیں۔ چودھری صاحب آپ روز آ کے کہہ دیتے ہیں قاری صاحب مسجد کی صفائی نہیں ہوئی، تو نہیں کر سکتا مسجد کی صفائی؟ کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ؟ صدر بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ روب ڈالنے لگے؟ دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتا ہے۔ کیا لوگوں نے معیار بنا لیا ہے؟ یہ معیار ہے، جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ادھی کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچی زمین پہ بیٹھے دیکھا، اور غلام بھی کون؟ ایک طرف حضرت بلال حبشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت عمار بن یاسر بیٹھے، اتنے حضور بیچ بیٹھے، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال حبشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے۔ ادھی کہتے میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا نہیں یار یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے۔ ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا، ویسے ان سے پوچھو، ان چودھریوں کو بچوں کو کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کا بھاؤ کیا ہے، کدی آندھی ہوئے تھے بتاؤ گے نا، ان کو کیا پتا، ان کے گھر میں تو آ جاتی، اللہ جانے کہاں سے آتی، ہم بدگمانی نہیں کرتے، لیکن حضور ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے۔ ادھی کہتا میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں۔ پھر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، میں نے کہا مسجد کچیا ہو سکتا ہے مکان بڑا پکا ہو، بنگلہ بڑا عالی شان ہو۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحاب صفہ کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے، وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ ادھی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا، دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا، تو محبوب فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے، دیکھیے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے، مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھ، چل میں تجھے گھر لے چلتا ہوں۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، صلی اللہ
अदी बिन हातिम कहते हैं हुजूर मुझे लेके चले। जब नबी पाक घर की तरफ लेके चले तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिल गई, फटे पुराने कपड़े, कहने लगी या रसूलल्लाह मैं आपकी तरफ ही जा रही हूं, जरूरी काम है। तो हुजूर ने फरमाया चल तू जा रही थी, मैं खुद जो आ गया हूं। अदी कहते हैं चौक में उस बूढ़ी ने हुजूर को खड़ा कर लिया। कभी देखे आपने अपना वजीर चौक में खड़ा? आपको असी एमपीए कभी नहीं देखा, वजीर तो दूर रह गया। चौक में खड़ा कर लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो बीबी अपने दुखड़े सुनाने लगी। कहते कुर्बान जाऊं वो देर तक बातें करती रही और नबी पाक सुनते रहे। अदी कहते मेरे दिल पे दूसरी चोट लगी। मैंने कहा जो इस तरह गरीबी से प्यार करे वो बादशाह नहीं, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर मुझे घर ले गए, जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में, और हुजूर जब अंदर ले गए तो एक चटाई पड़ी है खजूर की छाल की, वो भी फटी है 2 जगह से, एक मटका, 2 प्याले, एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। कहते हुजूर मुझे ले गए, मैंने महबूब का वो मकान, जन्नत निशान, मैंने वो मकान देखा जहां हजरत जिब्रील हाजिरी देने आया करते। मैंने वो मकान देखा जिसके दरवाजे पे 70-70 हजार फरिश्ते ड्यूटी करते। मैंने वो मकान देखा। कहते मैं हैरान हो गया। हुजूर मुझे बिठा के गए दूसरे कमरे में, और वहां से हुजूर सिरका लाए, खजूरें लाए, थोड़ा सा खाना लाए। कहते मेरे सामने रखा। अब मैंने उस खाने की सादगी को भी देखा। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धन न दौलत सरबरा ऐसा, फलक नशी का जमीन पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम दर है। कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना दिया तो हुजूर की वो सादगी। इधर देखें, इस बंदे में सादगी नहीं ना होती, उसमें अपनायत नहीं होती। आपको समझ आए तब भी ठीक है, ना आए तब भी ठीक है, पर मैं आपको बड़ी बात समझा रहा हूं। जिसमें सादगी नहीं होती उसमें अपनायत, वो तो देखता है कि इसके कपड़े इस काबिल है कि नहीं, मेरे सीने से लग भी सकता है कि नहीं। जो लोग सादे नहीं होते उनके ज्यादा रिश्ते नहीं होते, उनका लोगों से ज्यादा प्यार, इसलिए कि वो तो इंतजार करते हैं, कहते मेरे नाल दी जुत्ती पाएगा तो मेरे नाल टुरेगा। जो सादे होते ना, सादे जो लोग गरीब परवर होते, उनके रिश्ते बड़े प्यार, बड़ा मोहब्बतें बड़ी, जमाना उनसे बड़ा वाबस्ता हो जाता है, इसलिए कि वो लोगों के करीब आ जाता है। वो नीचे उतर कर लोगों से मिलते गिलते, वो ये नहीं देखते मेरा कद कितना बड़ा है, वो ये देखते हैं यार सामने वाले का प्यार मुझसे कितना है। वो नीचे उतर कर लोगों से कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा सादा सा मुझे खाना दिया। जब मैं खा चुका तो हुजूर फरमाने लगे सारा कुछ तो आपने देख लिया, क्या प्रोग्राम है, कब जाना है? आपने देख लिया सारा कुछ, अगला प्रोग्राम बनाए। तो अदी कहते मैं दूर बैठा था, मैं उठ के करीब आ गया। मैंने कहा महबूबा अब कहां जाना है, मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। ये गरीबी हुजूर की पसंद है। थोड़े पे गुजारा करना सीखो। पता है दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन बंदा है? वो बंदा सुखी है जिसे अल्लाह ने जो दिया है ना वो उस पर राजी हो गया है। जो दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है, किसी की कार देखता है, किसी की हैवी बाइक देखता है, वो टेंशन में रहता है। सुखी रहना चाहते हो तो जो अल्लाह ने दिया ये हुजूर की पसंद है। दूसरी बात, माफ करना मेरे नबी को बड़ा ही पसंद है। क्या करना? बोल के बताएं। बोल, आप भी माफ कर देते हैं ना जी? हमारे यहां माफी नहीं होती, सुलह हो जाती है। चौधरी साहब प्रेशर पाया, सुलह कर लो, कहने चलो उन चौधरी दी किवें मोड़िए, सुलह कर लेने, फिर जो काबू आएगा वेखी जाएगी। तो ये माफी नहीं होती। ये क्या होता है, आप जब किसी को माफ करते हैं तो आपका कद ऊंचा होता है। एक पते की बात लिखी है मेरे आला हजरत ने, उसे पल्ले से बांध लो। आला हजरत फरमाते हैं बदला लेने वाला परेशान रहता है और माफ करने वाले को अल्लाह सुकून अता फरमा देता है। अगर सुकून चाहते हो तो माफ करना सीखो, दरगुजर करो। दरगुजर हुजूर की पसंद है। नबी पाक माफ करने को बड़ा पसंद करते हैं। लंबी चौड़ी बात दिल में बसा के रखना, बुग़्ज़ पालना, किसी के खिलाफ प्लानिंग करना, ये हुजूर को पसंद। नबी पाक एक जंग से वापस आ रहे थे, तलवार मुबारक हाथ में थी, तो एक जगह हुजूर का आराम करने को दिल चाहा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार दरख्त से लटकाई, हुजूर आराम करने लगे। बाकी सहाबा दूर दूर आराम कर रहे थे। गौस बिन हारिस नाम का एक शख्स था, बुखारी में मौजूद है, काफिर था। उसने हुजूर को आराम करते देखा, हालांकि नबी पाक फरमाते मेरी आंखें बंद होती हैं, दिल मेरा जागता रहता है। उसने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम की तलवार लटक रही है तो आके तलवार उतारी,
جب تلوار اتاری تو حضور کی آنکھ کھلی، کوئی بے چینی نہیں، اللہ کے حبیب اطمینان سے آرام کر رہے، کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ میرے محبوب کا توکل دیکھ کے، بھروسہ دیکھ کے، یقین دیکھ کے حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، دستار مبارک کو سیدھا کیا، فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا، مجھے میرا۔ جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو وہ کانپنے لگ گیا، کافر کانپا، اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ اللہ کے محبوب نے اٹھ کے تلوار پکڑ لی، فرمانے لگے مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرے رب نے۔ اچھا اب یہ بتائیں آپ کہ ہمارے قابو بندہ آ جائے جو اس طرح حملہ کرنے آئے تو ہم کیا حال کرتے؟ بولے یہاں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ چور نہیں تھا، لیکن لوگوں نے مار مار کے مار ڈالا، بعد میں پتہ لگتا ہے۔ غور کرنا، غور، ان روایتوں کو صرف سن کے نہ گزر جایا کرو، اس کا اس منظر سمجھیے۔ بندہ قتل کرنے آیا ہے، اب اس کی تلوار قابو آئی، حضور نے فرمایا تیرے ساتھ کیا کروں؟ مجھے تو اللہ نے بچا لیا۔ اس نے گردن جھکائی، مطلب یہ تھا کہ جو دل کرے کرے۔ تو محبوب علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ چلو انجی دعا کر لو، اسی چھوٹے بھرا نوں معاف کرنا سکھ جائیے۔ کوئی 9 ہی ساس سورے نوں معاف کر چڑے، کہیں تو معافی ملے، کہیں تو جان چھوٹ جائے۔ کوئی کسی کو معاف کرے، خامن بیوی کو کر دے، چلو بیوی شاید بھی بڑی دکھی ہے، اب تو ہر بیوی دکھی ہے اللہ ماشاءاللہ، وہی کہیں معافی دے دے۔ خدا را معاف کرنا سیکھو۔ سالوں بیت گئے، رشتہ دار ایک دوسرے سے مل نہیں رہے، معافی نہیں دے رہے، فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ وہ شخص جانے لگا تو اگلے لفظ قاضی یاز مالکی نے شفا شریف میں لکھے، جب جانے لگا تو حضور نے آواز دی، واپس آیا، محبوب فرمانے لگے یار تو اتنی دور سے چل کے آیا ہے، میرا طریقہ نہیں مہمان کو خالی بھیجنے کا، لیکن اب یہاں سفر میں تجھے کیا دوں، تو اس طرح کر یہ تلوار میری تحفے میں لے جا، کر کے دکھانا تو بھی ایسے، تو حضور کی غلامی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یہاں تو پوری پوری ملت کا نقصان ہو گیا، پر دیندار کہلانے والوں نے ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا۔ یہاں تو نظریے اور جماعتیں داؤں پہ لگ گئی، لیکن دیندار کہلانے والے ایک دوسرے کو معاف نہ کر سکے، بستیاں اجڑ گئیں پر ہم معاف نہ کر سکے، چند باتیں نہ دلوں سے نکال پائے، ایک نظریے کے لوگ ایک جگہ اکٹھے بیٹھنے کے قابل نہ رہے، جا تلوار لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے 2 منٹ میں تلوار لے کے آگے بڑھا، اور میرے اندر سے آواز آئی، اور یار جس کا اتنا بڑا حوصلہ ہو، جو اتنا معاف کرنا جانے، وہ بھی کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو میں تلوار لے کے قتل کرنے آیا تھا، تحفہ لے کے جا رہا تھا، واپس آیا، میں نے کہا محبوبہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، جو معاف کرنے کی ادا تیری ہے وہ بتاتی ہے کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ کلمہ پڑھ گئے وہ شخص، معافی نہیں کرتے، درگزر والا کھاتا ہی کوئی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے جی باقی تو ساری باتیں اچھی ہیں، فلاں مولوی صاحب کی ایک عادت نہیں مجھے پسند، تو میں کہا چل ایک دی معافی بھی دے چھڑی دی، ایک نہ پسند ہوئے تو ایک دی، لیکن تو 99 نہیں ویکھیاں، تو ایک ویکھ لی جڑی نا پسند سی، ایک دی تو چلو معافی ملنی چاہیے، انسان ہے۔ ویسے میرا تو خیال ہے کہ کوئی بندہ 55% ٹھیک ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ میں آپ کو صحیح بات ہوں، کتنے فیصد ہے بول کے بتائیں، 80 کتنے فیصد صحیح ہے؟ تو پھر کم از کم جو 55% صحیح ہے اسے تو صحیح مان لو۔ اپنا اگر حال 5% ہے تو جو 55% ٹھیک ہے اسے تو صحیح مان لو، چلو چھوڑو 45% بھی اگر غلط ہے تو پھر بھی زیادہ پرسنٹ تو ٹھیک ہی ہے نا۔ حبار بن اسود، اس نے حضور کی بیٹی کو شہید کیا تھا۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ بیٹی جو ہوتی ہے نا یہ دل کا سکون ہوتی ہے، اور بیٹیوں کا سکھ انسان کو جوان کرتا ہے، ان کا دکھ بندے کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ حبار بن اسود نے نبی پاک کی بڑی شہزادی، حضور کی 4 بیٹیوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارا تو پراپوگنڈا ہے نا، جدھر دنیا چل گئی بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ عظمت زیادہ سیدہ فاطمہ کی ہے، پیار زیادہ حضرت فاطمہ سے کیا گیا ہے، لیکن حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں بولے؟ ہمارے ہاں بس وہ نقیب بھی کہتا ہے اور میں پڑھن لگا حضرت فاطمہ دی منقبت، تو میں کہ پہلیاں تیناں بھی پڑھ ہاں، پہلا میں مولا علی کی منقبت پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت علی کا بغض کفر ہے، نفاق ہے، ان کا پیار ایمان ہے، پر باقی 3 کی بھی شان بیان کرنا، ادھر کیوں نہیں جاتے؟ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا،
کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ کیوں نہیں آتی؟ بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب، بڑی شہزادی، مکے سے مدینے آ رہی تھی، گھوڑے پہ بیٹھی تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ حبار بن اسود نے گھوڑے کو کچھ چیز لگا دی، چبھو دی، گھوڑا تیز دوڑا، میرے محبوب کی بڑی شہزادی گھوڑے سے گری، پیٹ میں بچہ تھا، تکلیف ہوئی، کتنے مہینے بیمار رہی، حمل بھی ضائع ہوا، اور سیدہ زینب وصال بھی کر گئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو روایت حضرت ابو ہریرہ کی موجود ہے، فرماتے میں نے حضور کی ساری داڑھی کو آنسوؤں سے بھرے ہوئے دیکھا۔ محبوب پریشان ہوئے ان کے وصال۔ وہ قاتل حبار بن اسود فتح مکہ کے موقع پر چہرے پر نقاب پہن کے آ گیا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ کو بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو، بہت بڑا دشمن بھی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حبار چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تیرا حوصلہ کدھر ہے؟ تو درگزر ہی نہیں کرتا، تو سڑک پہ لڑ رہا ہے، چوک پہ لڑ رہا ہے۔ آخری بات سنیں، حضور نے غریبی کو پسند کیا، معاف کرنے کو بڑا پسند کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلح کرانے کو بڑا پسند فرمایا۔ کیا کرانے کو؟ جی فرمایا اگر صلح کرانے کے لیے تمہیں بظاہر خلاف واقعہ بات بھی کہنی پڑے، یعنی لگے کہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، تو میرے نبی نے اجازت دی پھر بھی صلح کرا دو۔ آج ہم نہ لڑائی کرا رہے ہیں، لیڈروں کی بھی لڑائی کئی مشیر کراتے ہیں، اس پر دلیل دوں گا، مشیر ناراض نہ ہو جائے پر دلیل دوں گا۔ مولا علی شیر خدا سے ایک شخص نے کہا حضور باقی 3 خلفاء کے زمانے میں اتنی جنگ نہیں تھی جتنی آپ کے زمانے میں، تو آپ فرمانے لگے ان تینوں کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تیرے جیسے ہیں، اس لیے یہ تباہی ہو رہی ہے۔ مہربانی فرمائیں، مشورہ صحیح دے حضور نے۔ پتہ ہے آپ کو بڑی مشہور حدیث ہے بخاری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دیر سے آیا نا تو جماعت کرا لینا، انتظار نہ کرنا۔ یا رسول اللہ آپ جماعت چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ فرمایا 2 قبیلوں کی صلح کرانے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جماعت میں میرا انتظار ہے۔ کہاں جا رہے تھے نبی پاک؟ بولے سن لو حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں، فرمایا 2 مسلمانوں کی صلح کرا دے، اللہ تجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 حج اور چلو یہ پھول نہیں پہنے، کسی استقبال نہیں کرنا، کسی فوٹو نہیں دینی کہ حج ہی ہو گیا ہے، لیکن حج ملے گا ضرور، اس لیے کہ میرے نبی نے وعدہ فرمایا ہے لوگوں کو قریب کرنے کا سبب بنے، قریب کریں، لڑائیاں نہ کرائیں، صلح کرائیں، مہربانی کریں، اتحاد کی بات کریں، ایک دوسرے اگر 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں تو ان کے اندر قربتیں پیدا کریں، کہیں کہ ان کی صلح ہو، انہیں قریب کرائیں، ان کے ساتھ محبت کے رشتے قائم کرائیں۔ ہم لڑائی کرا کے لوگوں کو اپنے ساتھ سیٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی سنتے نہیں آپ کہ مدینے سے جو لوگ آئے اور جو مکے سے جو لوگ مدینے آئے اور جو مدینے میں رہ گئے حضور نے بھائی بھائی بنا دیے، فرمایا بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضور نے ایسے رشتے قائم کیے کہ وہ ساری زندگی قائم رہے۔ تو لوگوں کو لڑانے کا سبب کیوں بنتا ہے؟ لوگوں کو ملائیں، یہ حضور کی پسند ہے۔ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، غریبی نبی پاک کی پسند ہے، معاف کرنا حضور کی، صلح کرانا نبی پاک کی، ان تینوں حضور کی سنتوں پر عمل کریں۔ ملے گا کیا؟ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر رب ہم سے محبت فرمائے گا۔